بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت جو ہے 113 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، لیست نہیں ہے، النصارہ نصارہ، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت، اور کہا، النصارہ نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ وہم حالانکہ وہ، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتابی کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے تھے، مثل یعنی مانند، قولہم ان کی بات کے، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامتی دن قیامت کے، فی ما اس میں جو، کانو وہ تھے، فی ہی جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، یعنی لا یعلمون جو نہیں جانتے وہ بھی یہ بات کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اچھا، اس آیت کی وضاحت کے لیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ رکھتی ہوں کہ جب نصارہ نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء و احبار یہود بھی ان سے ملنے کے لیے آئے۔ باہمی گفتگو ہوتی رہی اور باتوں ہی باتوں میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہایت ہی گستاخانہ الفاظ استعمال کیے اور ان کو کہا کہ نصارہ بالکل غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ادھر عیسائیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، اور ان کا انکار بھی دراصل مخالف کاروائی کے طور پر تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ سب کے سب یہودی ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں گروہ تورات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی نبوت کا اعلان ہے۔ ایک دوسرے کو گمراہ کہنا اور راہ حق پر نہ سمجھنا اس لیے ہے کہ ان میں سے کوئی فریق اقوام کے بدلنے اور منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی قوم کو نصرانی سمجھ لیا ہے۔ جو یہود کی نسل سے ہو یا یہود کے شہر میں بستا ہو یا مردم شماری میں اپنے آپ کو یہودی بتاتا ہو، اس کو یہود سمجھ لیا۔ اسی طرح نصرانیوں کی تشخیص و تعین کی گئی، حالانکہ اصول ایمان کو توڑ کر اور اعمال صالحہ سے منہ موڑ کر نہ کوئی یہودی رہتا ہے، نہ نصرانی۔ قرآن کریم میں اختلاف اور اس فیصلہ کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور متنبہ کرنے کے لیے ہے۔ یاد رکھیں کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلطی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہر دفتر اور ہر رجسٹر میں ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہے اور زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، اس لیے جنت کے اور تمام انعامی وعدوں کے ہم ہی مستحق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے تھے۔
اس فیصلہ سے ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ کوئی شخص محض دعویٰ سے حقیقی مسلمان بنتا ہے، نہ کہیں مسلمان نام درج کرانے یا مسلمان سلب سے یا ان کے شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اول اسلام ضروری ہے، اور اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے اور سونپ دینے کے. ٹھیک ہے. دوسرے احسان عمل یعنی سنت کے مطابق عمل کو درست کرنا. اللہ اکبر. اور دیکھو کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تو ایسے دعوے کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی مشرکین کو بھی جوش آیا، اور اس طرح سے یہ لوگ بھی کہ محض بے علم ہیں، ان یعنی لا یعلمون، انہیں کچھ نہیں پتا، ان اہل کتاب ہی کا سا قول دہرانے لگے. یعنی دیکھا دیکھی. وہ مثل ہے نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. اہل کتاب کی دیکھا دیکھی مشرکین بھی یہ بات کہنے لگے کہ ان یہود و نصارہ اور مسلمانوں سب کا دین بے بنیاد ہے، حق پر بس ہم ہیں. ان سب کو کہا جاتا ہے کہ یہاں تم سب کے سب اپنی ہانک لو، اپنی اپنی ہانک لو. اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی قیامت کے دن ان تمام مقدمات کا جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. عملی فیصلہ کی قید اس لیے لگائی گئی کہ قولی اور برہانی فیصلہ تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے دنیا میں ہو چکا ہے، جس کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح اہل کتاب کی اس لڑائی سے مشرکین کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ بھی بول اٹھے، اور انہوں نے وہ سب کچھ اہل کتاب کو کہہ دیا جو اہل کتاب ان ان پڑھوں کو کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں بنانا اور قوموں کے بننے اور بگڑنے کے قانون الہی کو تسلیم نہ کرنا تعلیم یافتہ جماعت کی شان سے بالکل بعید ہے. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں جو ارتقاء و تنزل اقوام کے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے. اس جھگڑے کی طے کرنے کی بہترین صورت یہ تھی کہ گھر میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے. اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا میں قوموں کا بگڑنا اور بننا اسی اصول پر قائم ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. جب یہ لوگ اس طرح فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اسلام کی راہ ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنا ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور صرف اسی ایک غرض کی خاطر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. پر جب حق کی تلاش نہیں تو ان جھگڑوں کے طے ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں. ان سب کا فیصلہ قیامت پر اٹھا رکھیے کہ وہی احکم الحاکمین حقیقت اصلیہ کو واضح کرے گا انشاءاللہ. غور کریں کہ قرآن کریم کی تنبیہات کے باوجود بہت سے مسلمان اس یہودی اور نصرانی غلطی کا شکار ہو گئے کہ اللہ اور رسول و آخرت و قیامت سے بالکل غافل رہ کر اپنا نسلی مسلمان ہونے کے لیے کافی سمجھنے لگے، اور قرآن و حدیث میں جو وعدے فلاح دنیا و آخرت کے مسلمانوں سے کیے گئے ہیں اپنے آپ کو مستحق سمجھ کر ان کے پورے ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ پورے ہوتے نظر نہیں آئے تو قرآن و حدیث کے وعدوں میں شک کرنے لگے. اس کو نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم نے محض نسلی مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا جب تک کہ وہ تمام ارادوں میں اللہ کے قانون کے پابند نہ ہوں. یہی ہے خلاصہ آیت مذکورہ کا، یعنی بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر محفوظ ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. اللہ اکبر.
آج کل پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کے مصائب و آفات کا شکار ہیں اور دن بہ دن ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات و مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہے، لیکن مذکورہ تحریر سے واضح ہو گیا، جو بات واضح کی ہے اس سے واضح ہو گیا کہ اس کا اصل سبب ہمارا اسلام نہیں، ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ اس کے عقائد ہمارے اندر ہیں، نہ اخلاق نہ اعمال۔ گویا وضع میں ہم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تو پھر کیا حق ہے کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کا ہم انتظار کریں؟ اللہ اکبر۔ ہاں، یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ بھی نام تو اسلام کا لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلو ہم کچھ تو نام اسلام کا لیتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تو ہیں، اور جو کفار کھلے طور پر اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ تو آج دنیا میں ہر طرح کی ترقی کر رہے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، دنیا کی صنعتوں اور تجارتوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری بد عملی کی ہمیں یہ سزا مل رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پامال و پریشان ہیں، تو کفار و فجار کو اس سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے ذہن میں باتیں آتی ہیں، لیکن اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ شبہ خود بخود رفع ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اول تو اس لیے کہ دوست و دشمن کے ساتھ معاملہ یکساں نہیں ہوا کرتا۔ دوست کو قدم قدم پر اور بات بات پر ٹوکا جاتا ہے، اولاد اور شاگرد کو ذرا ذرا سی بات پر سزا دی جاتی ہے، لیکن دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وقت آنے پر دفعہ تن پکڑ لیا جاتا ہے۔ مسلمان جب تک ایمان و اسلام کا نام لیتا ہے، اللہ کی عظمت و محبت کا دم بھرتا ہے، وہ دوستوں کی فہرست میں داخل ہے۔ اس کے برے اعمال کی سزا عموماً دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے تاکہ آخرت کا بار ہلکا ہو جائے، یعنی یہ اس کے ساتھ بھلا کیا جاتا ہے، بخلاف کافر کے۔ اس پر باغیوں اور دشمنوں کا قانون جاری ہے، دنیا کی ہلکی ہلکی سزاؤں سے ان کا بار عذاب ہلکا نہیں کیا جاتا، ان کو یک لخت عذاب میں پکڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی و آرام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جداگانہ خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا تجارت کا خاصہ یہ ہے کہ مال میں زیادتی ہو، دوا کا خاصہ یہ ہے کہ بدن صحت مند ہو۔ اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ ہی نہ دے، تو محض تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ کفار کی دنیاوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، جیسے مسلمانوں کا افلاس اور عیش و پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچے، تو دنیا میں ترقی حاصل کر لی۔ اگر وہ بھی ہماری طرح صرف اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیاوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے، تو ان کا کفر ان کو مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام وہ بھی صرف نام کا ہماری ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہو تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی، عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجہ میں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت و حکومت و سیاست کے اصول صحیحہ کو صحیح سیکھ کر
ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دنیاوی ثمرات و نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتیاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر اور آخرت سے غفلت اور بے حیائی اور بد اخلاقی سب سیکھ لی، لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتھک کوشش، معاملہ کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصلی تعلیمات ہیں،